الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 کے سبق کو آج پڑھیں گے، جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 کو لیں گے صفحہ 12 اشارہ B کے ساتھ. یاد رہے کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہم اس کے تیسرے حصے کو پڑھ رہے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 11 سے 15 کو ہم پڑھ رہے ہیں. جن 5 صفحات کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، جیسے 11، 12، 13 اور 14 اور 15. ہم نے الحمدللہ ایک صفحہ اس کورس کا پڑھ لیا ہے، جس کے 4 اشارے ہیں: جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل. یا اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ، اس کو جاہل سمجھتے ہیں کہ آج صرف چند دن، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر. یہ 12واں صفحہ ہے، گویا کہ اس کورس کا دوسرا صفحہ، جس کے 4 اشارے ہیں: میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ رسولوں سے سلوک علیہم السلام، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ رسولوں سے سلوک. یا مختصراً میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ. اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، بعض کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی. اب ہم لیتے ہیں تعارف دوسرے اشارے کا، قتل و اخراج. اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو ذکر فرما رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اس آیت کے ٹکڑے میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصہ کو نظر انداز مت کیجیے. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن کو سمجھنے میں 2 چیلنج ہوتے ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ الفاظ کے معنی کو ہم اشارات اور فقروں کی مدد سے یاد رکھ سکتے ہیں، جبکہ گرامر کو ہم TPI اور عربی بول چال کی گرامر سے مدد سے یاد رکھیں گے. اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور مختصر شرح. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے، ان کے گھروں سے. تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، اور اگر وہ پاس آئیں تمہارے قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہ محرم اور حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر نکالنا ان کا.
ثم یعنی پھر، انتم تم سب، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم ان میں سے، اپنوں میں سے، منکم اپنوں میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ پاس آئیں، کم تمہارے، اسارا قیدی ہو کر، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہوا یعنی حالانکہ، ہوا یعنی وہ، محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، جی، وہوا حالانکہ وہ، یعنی حالانکہ، ہوا یعنی وہ، محرم حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ خود مدینہ میں بھی یہود کے 3 قبیلوں کا رویہ اسی طرح کا تھا۔ بنو قریظہ مدینہ میں موجود ایک عرب قبیلہ اوس کے ساتھ تھے، جبکہ بنو نذیر دوسرے عرب قبیلے خزرج کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جنگ کے موقع پر ہر قبیلہ اپنے مددگار قبیلے کی حمایت کرتا تھا، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ان کے مد مقابل جو ان کے سامنے ہیں، جن سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ انہی کے قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی یہودی ہیں وہ بھی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اگر وہ ان کے پاس آئیں تمہارے پاس قیدی ہو کر، تفادوہم تو تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں۔ کیا ہوتا تھا جب جنگ ختم ہونے کے بعد نا، یہود دوسرے قبیلے کے یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان پر یہ چیز حرام کی گئی تھی، حرام کیا تھا اس چیز کو، یعنی انہیں تو لڑائی کی شروعات کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہیے تھا۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی آپس میں جنگیں اور خون خرابہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہم یہاں پر ایک حدیث لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ ثم پھر، انتم تم سب، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، منکم اپنے میں سے، اپنوں میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ سے، والعدوان اور سرکشی سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان
تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور سرکشی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ پاس آئیں تمہارے اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، یأتوکم اسارا تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ وہ پاس آئیں تمہارے قیدی ہو کر، تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا۔ اسباق دعا اور پلان کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اسباق میں یہ بات ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کیجیے، اسلام کے کسی بھی حصے کو نظر انداز مت کیجیے۔ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے غضب سے بچا اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور پھر پلان بھی ہو کہ انشاءاللہ نہ ہی میں کسی کو گالی دوں گا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کے خیال دل میں لاؤں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آخری حصہ اس کا، اسماء اور افعال کا۔ کیا ہے؟ انفس۔ انفس جمع ہے، واحد کیا ہے؟ نفس۔ تو نفس کی جمع انفس، نفس کی جمع انفس مانے جان۔ فریق کی جمع ہے فرقاء مانے جماعت۔ دار کی جمع ہے دیار مانے گھر۔ اسم کی جمع ہے آثام مانے گناہ۔ اسیر کی جمع ہے اسارا مانے قیدی۔ تو ایک مرتبہ جمع بتائیے، نفس کی جمع انفس مانے جان، فریق کی جمع فرقا مانے فریق جماعت گروہ، دار کی جمع دیار مانے گھر، اسم کی جمع ہے آثام مانے گناہ، اسیر کی جمع ہے اسارا مانے قیدی۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن پر۔ تقتلون تم سب قتل کرتے ہو۔ اس نے قتل کیا، کیا ہوگا جی؟ قتل۔ میرے بات دہرائیں گے آپ؟ قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل، قاتل مقتول قتل یعنی قتل کرنا۔ عدوان ظلم کرنا، تو اس نے ظلم کیا، کیا ہوگا؟ عدا، عدا یعدو اعدو، عدا یعدو اعدو، عاد معدو عدوان، عاد معدو عدوان یعنی ظلم کرنا جی۔ یاتو یہ اصل میں یاتو نہ تھا، یہ ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، یہاں ان کی وجہ سے اس کا نون جو ہے گر گیا، یاتو نہ تھا، وہ پاس آتے ہیں، تو وہ پاس آیا کیا ہوگا؟ اتا، اتا یاتی اتی، آتن ماتی، اتیان اس کا مطلب ہے آنا، اس کا مطلب ہے آنا۔ اب ہم لیتے ہیں مزید فی کے افعال کو۔ تخرجون تم سب نکالتے ہو، تخرجون تم سب نکالتے ہو، اس نے نکالا کیا ہوگا؟ اخرجا، اخرجا یخرجو اخرج، اخرجا یخرجو اخرج، مخرج مخرج اخراج نکالنا۔ تظاہرون، تظاہرون تم سب چڑھائی کرتے ہو، یہ اصل میں کیا تھا؟
ततज़ाहरून था, तो यहाँ डबल ता हो गई, तो एक ता जो है ड्रॉप हो गया, ये तदारसा के वजन पर है जी। तो तज़ाहरून, तुम सब चढ़ाई करते हो। उसने चढ़ाई की, क्या होगा जी? तज़ाहरा, तज़ाहरा यतज़ाहरु तज़ाहर, तज़ाहरा यतज़ाहरु तज़ाहर, मुतज़ाहिर मुतज़ाहर तज़ाहुर, मुतज़ाहिर मुतज़ाहर तज़ाहुर, एक दूसरे पर चढ़ाई करना, एक दूसरे की मदद करना, मदद के लिए चढ़ाई करना जी। तुफादू, ये तुफादूना था, तुफादूना था, ये इन जो है शर्तिया है ना, ये तो ये डबल फेल मुजारे पर असर करता है। इंशाल्लाह जब आगे आप पढ़ेंगे तो ये आपके सामने आएगा। तो ये भी तुफादूना था, क्या था ये? तुफादूना, तुम सब बदला देते हो, तुम सब छुड़ाते हो। उसने छुड़ाया, क्या होगा? फादा, या उसने बदला दिया, क्या होगा? फादा, फादा युफादी फादी, फादा युफादी फादी, मुफादिन मुफादन मुफादा, मुफादिन मुफादन मुफादा, यानी छुड़ाना। मुहर्रमुन, हराम किया गया, उसने हराम किया, क्या होगा? हर्रमा, हर्रमा युहर्रिमु हर्रिम, मुहर्रिम मुहर्रम तहरीम, हराम करना जी। तो ये है हमारा पहला हिस्सा। अब हम इसके दूसरे पार्ट को लेते हैं जिसमें हम ग्रामर सीखेंगे जी। ये है हमारा दूसरा हिस्सा जिसमें आज हम ग्रामर में फेले मजहूल को सीखेंगे सफ़ा 12 इशारा बी के साथ, यानी 12 बी के साथ वाले ग्रामर को हम देखेंगे। इस कोर्स में हम सर्फ और नह के कुछ असबाक सीखेंगे। सर्फ के असबाक में हम क्या सीखेंगे? मुअन्नस के सीगे, दो के सीगे, मजहूल के सीगे और करुमा के सीगे। अस्मा में हम सीखेंगे इसमें मकान, इसमें सिफत, इसमें तफसील, इसमें मुबालिगा और जमा तकसीर। और नह के असबाक में हम क्या सीखेंगे? फेले मुजारे की तब्दीलियों के बारे में। फेले मुजारे क्या है जी? यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। फेले मुजारे से पहले कुछ अल्फाज हैं जैसे लम वशर लामातो लन, लम वशर लामातो लन। जब इस तरह के अल्फाज फेले मुजारे से पहले आते हैं तो फेले मुजारे में वो क्या चेंजिंग करेंगे, क्या तब्दीली लेकर आएंगे, ये हम नह के असबाक में सीखेंगे। तो हमने सर्फ के असबाक में अब तक क्या सीखा? हमने सीखा मुअन्नस के सीगे, दो के सीगे, मुअन्नस के, दो के। आज के सबक में हम मजहूल के सीगे सीखेंगे। आज के सबक में हम मजहूल के सीगे सीखेंगे। और वैसे भी मजहूल के सीगे हमने कोर्स नंबर 2 में नसरा से फेले मजहूल बनाना हम सीख चुके हैं। फेले मजहूल बनाना हम सीख चुके हैं। और इसकी टीपीआई क्या है? जैसे मफऊल का इशारा होता है ना, यानी लेने वाला हाथ जो होता है, रिसीविंग हैंड, वही। तो फेले मजहूल के लिए यहां इशारे इस्तेमाल किए जाएंगे लेने वाले हाथ की तरह जी। तो हमने अब से पहले फेले मारूफ को पढ़ा, जैसे नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। तो अगर हमें इससे पहले नसरा से फेले मारूफ से फेले मजहूल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? नसरा में नून पर भी ज़बर है, सौद पर भी ज़बर है और रा पर भी ज़बर है। लेकिन जब हम इसका मजहूल बनाएंगे तो क्या होगा? पहले हर्फ के ऊपर हम पेश लगाएंगे और दूसरे हर्फ के नीचे हम ज़ेर लगा देंगे। तो नसरा से क्या हो जाएगा? नुसीरा। नसरा से नुसीरा, पहले हर्फ के ऊपर पेश, दूसरे के नीचे ज़ेर।
اور تیسرا حرف اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. تو نصرہ سے نصیرہ، خلقہ سے خلقہ، ذکرہ سے ذکیرہ. ہم نے بہت سارے افعال سیکھے اس طرح سے. فتح سے فتحہ. تو نصرہ سے کیا ہوگا؟ نصیرہ. اب ترجمہ کیا ہوگا جی اس کا؟ اس کی مدد کی گئی. پہلے ہم کہہ رہے تھے نصرہ، اس نے مدد کی، لیکن جب فعل مجہول بنے گا اس کا تو اب ہوگا نصیرہ. ترجمہ اس کی مدد کی گئی. تو اب آپ اس کا ترجمہ کیجئے. نصیرہ اس کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی، نصرنا ہماری مدد کی گئی یا ہم سب کی مدد کی گئی، نصرت اس عورت کی مدد کی گئی. اب میرے بعد آپ عربی پڑھیں گے. نصیرہ نصیرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا. تو کیا ہے اس کا قاعدہ فعل ماضی مجہول بنانے کا؟ کہ پہلے حرف کے اوپر پیش لگائیں گے اور دوسرے حرف کے نیچے زیر لگائیں گے اور تیسرے حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو فعل مجہول بن گیا، فعل ماضی مجہول بن گیا. اور جب یہ اصل میں کیا ہے کہ جب پہلا لفظ آ جاتا ہے نا جس کو ہم چابی بولتے ہیں تو بقیہ صیغے تو آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی جی. تو اب ہم جو ہے اس سے فعل مضارع کو بناتے ہیں. ہم نے سیکھا نصارہ. نصارہ سے فعل مضارع کیا ہوگا؟ نصارہ سے فعل مضارع کیا تھا؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرو پہلے حرف کے اوپر بھی یہاں ینصرو یا کے اوپر زبر تھا، نون ساکن ہے اور صاد کے اوپر پیش. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. لیکن اگر فعل مضارع مجہول ہمیں بنانا ہے تو ہم ان کی حرکتوں کو بدل دیں گے. یعنی جو ینصرو میں یا کے اوپر جو زبر تھا نا وہ صاد کے اوپر لگا دیں گے اور صاد کا پیش یا کے اوپر لگا دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ ینصرو. کیا ہو جائے گا؟ ینصرو. فعل مضارع معروف میں پہلے حرف کے اوپر یہاں زبر تھا اور تیسرا حرف کے اوپر پیش تھا. تو ہم اس کی اگر مجہول بنائیں گے، مضارع مجہول بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ جو صاد کے اوپر جو پیش ہے اس کو تو ہم یا کے اوپر لگا دیں گے اور یا کا زبر صاد کو دے دیں گے، بس ہو گیا. تو کیا ہوگا؟ ینصرو. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی جی. تو اب آپ ترجمہ کیجئے. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. انصرو میری مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. ننصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تو عربی پڑھی میرے بعد. ینصرو ینصرونا، تنصرو انصرو، تنصرونا ننصر، تنصر جی. اب ہم ایک اور فعل لے لیتے ہیں. جیسے رزق ہم نے سیکھا، اس نے رزق دیا، یہ ماضی معروف ہے، 3 حرف والا ہے یہ بھی. تو اس کا بنانا ہوگا تو وہی سیم رول ہم اپنائیں گے کہ پہلے حرف کو پیش دیجئے، دوسرے حرف کے نیچے زیر لائیے اور تیسرے حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے. تو رزقہ سے رزقہ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو رزق دیا گیا. یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے، آج پھر بتا دے رہے ہیں کہ فعل معروف اور فعل مجہول میں فرق کیا ہے. فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کے فاعل کے بارے میں ہمیں جانکاری ہو، یعنی جس نے کام کیا ہے اس کے بارے میں پتا ہو کہ کام کس نے کیا ہے، یعنی اس کا فاعل موجود ہو. وہ تو ہے فعل
معروف اور جس کا کام کرنے والا پتہ نہیں ہے، جس کا فاعل کا ہمیں علم نہیں ہے، فاعل کے بارے میں ہمیں نہیں جانکاری ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مجہول. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول. جی ہاں، تو اب آپ جو ہے اس کا ترجمہ کیجئے. رزقا، اس کو رزق دیا گیا. رزقو، ان سب کو رزق دیا گیا. رزقتا، آپ کو رزق دیا گیا. رزقتو، مجھ کو رزق دیا گیا. رزقتم، آپ سب کو رزق دیا گیا. رزقنا، ہم کو رزق دیا گیا یا ہم سب کو رزق دیا گیا. رزقت، اس عورت کو رزق دیا گیا. اس عورت کو رزق دیا گیا. تو اب آپ میرے بعد عربی پڑھیں گے. رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، رزقت. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. حل رزقا، سوال ہوگا حل رزقا، کیا اس کو رزق دیا گیا؟ آپ کہیں گے نعم رزقا، ہاں اس کو رزق دیا گیا. جواب دیجیے مجھے. حل رزقا، کیا اس کو رزق دیا گیا؟ نعم رزقا، ہاں اس کو رزق دیا گیا. حل رزقو، کیا ان سب کو رزق دیا گیا؟ نعم رزقو، ہاں ان سب کو رزق دیا گیا. حل رزقتا، کیا آپ کو رزق دیا گیا؟ نعم رزقتو، ہاں مجھ کو رزق دیا گیا. حل رزقتم، کیا آپ سب کو رزق دیا گیا؟ نعم رزقنا، ہاں ہم سب کو رزق دیا گیا. اگر آپ ماضی کی چابی جانتے ہیں تو بقیہ صیغے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم کچھ اور افعال سے مجہول کی چابیاں بنانا سیکھیں گے. ہم نے سیکھا سمعا، اس نے سنا، تو اس سے بنے گا سمعا، اس کو سنا گیا. وعدہ، اس نے وعدہ کیا، تو وعیدہ، اس سے وعدہ کیا گیا. قالا، اس نے کہا. اصل میں قالا جو ہے نا قویلا تھا، لیکن آسانی کے لیے اس کو قیلا کر دیا، بس اتنا یاد رکھیں گے. اس سے کہا گیا. ہدا، اس نے ہدایت دی. ہدیہ، اس کو ہدایت دی گئی. تو اب میں ماضی معروف کی چابیاں جو ہے دہراؤں گا ترجمے کے ساتھ. آپ ان کا ماضی مجہول بنائیں گے اور ترجمہ بھی بتائیں گے. جی. سمعا، اس نے سنا. سمعا، اس کو سنا گیا. وعدہ، اس نے وعدہ کیا. وعیدہ، اس سے وعدہ کیا گیا. قالا، اس نے کہا. قیلا، اس سے کہا گیا. ہدا، اس نے ہدایت دی. ہدیہ، اس کو ہدایت دی گئی. جی بہت آسان ہے. اب فعل مضارع مجہول کو لے لیتے ہیں ہم. تو رزقا ہم نے سیکھا نا پہلے. رزقا، اس نے رزق دیا. تو اس سے فعل مضارع معروف کیا بنا تھا؟ یرزقو، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ یرزقو. سیم قاعدہ اپلائی ہے کہ پہلے حرف پر پیش اور تیسرا حرف پر زبر لگا دیجیے. تو کیا ہو جائے گا؟ رزقا یرزقو، اس کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. اب آپ ترجمہ کیجیے. یرزقو، اس کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. یرزقونا، ان سب کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ترزقو، آپ کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ارزقو، مجھ کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ترزقونا، آپ سب کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. نرزقو، ہم سب کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. ترزقو، اس عورت کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. عربی پڑھی میرے بعد. یرزقو یرزقونا، یرزقو یرزقونا. ترزقو ارزقو، ترزقو ارزقو، ترزقونا. نرزقو ترزقونا، نرزقو ترزقو، اس عورت کو رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. حل یرزقو، کیا اس کو رزق دیا گیا؟ نعم یرزقو، ہاں اس کو. نہیں، حل یرزقو، کیا اس کو رزق دیا جاتا ہے؟
نعم یرزقو، ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے جواب دیجئے، حل یرزقو، کیا اس کو رزق دیا جاتا ہے؟ نعم یرزقو، ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ حل یرزقون، کیا ان سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ نعم یرزقون، ہاں ان سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بول چال بات ہوگی۔ حل ترزقو، کیا آپ کو رزق دیا جاتا ہے؟ نعم ارزقو، ہاں مجھ کو رزق دیا جاتا ہے۔ حل ترزقون، کیا آپ سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ نعم نرزقو، ہاں ہم سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ اگر آپ مضارع کو پہلی چابی کو آپ جانتے ہیں تو بقیہ صیغے آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ آئیے کچھ اور افعال ہیں جن کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، یعنی معروف سے مجہول بناتے ہیں۔ ہم نے سیکھا پہلے یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا، تو اس کو سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا، کیا ہوگا؟ یسمعو۔ یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، تو یوعدو، اس سے وعدہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا، تو یقالو، اس سے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدا، اس کو ہدایت دی جاتی ہے یا دی جائے گی۔ جی، تو میں مضارع معروف کی چابیاں پڑھوں گا اور آپ مضارع مجہول کی چابیاں بنائیں گے۔ جی، یسمعو سے یسمعو، یعیدو سے یوعدو، یقول سے یقالو، یہدی سے یہدا۔ اب ترجمہ بھی کر لیجئے ایک مرتبہ۔ یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعو، اس کو سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا۔ یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یوعدو، اس سے وعدہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یقالو، اس سے کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ یہدا، اس کو ہدایت دی جاتی ہے یا دی جائے گی۔ جی ہاں، اب ہم لیتے ہیں مزید فی کے افعال اور ان کو بھی مجہول بناتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی سیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کس طریقے سے مزید فی کے جو افعال ہوں گے وہ کس طریقے سے فعل مجہول ہم ان کو بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے سیکھا علمہ، اس نے سکھایا، علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا۔ تو یہاں بھی وہی سیم رول ہے، پہلے حرف کے اوپر پیش اور دوسرے کے نیچے زیر۔ تو علمہ سے کیا ہو جائے گا؟ علمہ، کیا ہو جائے گا؟ علمہ۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کو سکھایا گیا۔ تو اب آپ ہمیں ترجمہ کیجئے۔ علمہ، اس کو سکھایا گیا۔ علمو، ان سب کو سکھایا گیا۔ علمتا، آپ کو سکھایا گیا۔ علمتو، مجھ کو سکھایا گیا۔ علمتم، آپ سب کو سکھایا گیا۔ علمنا، ہم کو سکھایا گیا یا ہم سب کو سکھایا گیا۔ علمت، اس عورت کو سکھایا گیا۔ جی، تو میرے بات عربی پڑھیے آپ۔ علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، علمت۔ جی، اب ہم کچھ اور ماضی کی چابی بنانا سیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے فعل معروف سے فعل مجہول بنا لیتے ہیں ہم، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو۔ ہم نے سیکھا حاسبہ، اس نے محاسبہ کیا۔ انزلہ، اس نے نازل کیا۔ اوحا، اس نے وحی کی۔ اختلافہ، اس نے اختلاف کیا۔ تو اب اس کا جو ہے مجہول کیا ہوگا؟ حاسبہ سے حوسبہ، ترجمہ ہوگا اس کا محاسبہ کیا گیا۔ انزلہ، اس نے اتارا یا نازل کیا۔ انزلہ، اس پر نازل کیا گیا۔ اوحا، اس نے وحی کی۔ اوحیا، اس پر وحی کی گئی۔ تو اب مجھے آپ جواب دیجیے دوبارہ سے۔ حاسبہ، اس نے محاسبہ کیا۔ حوسبہ، اس کا محاسبہ کیا گیا۔ انزلہ، اس نے نازل کیا۔ انزلہ، اس پر نازل کیا گیا۔ اوحا، اس نے وحی کی۔ اوحیا، اس پر وحی کی گئی۔ اختلافہ، اس نے اختلاف کیا۔ اختلفہ، اس سے اختلاف کیا گیا۔ اس سے اختلاف کیا گیا۔ جی، آئیے اب ہم
مزید فی میں فعل مضارع سے مجہول بنانا سیکھتے ہیں. تو ہم نے سیکھا کیا علم، تو اس سے کیا بنے گا؟ فعل مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یعلم، یعنی زیر کو زبر لگا دیجئے، بس کچھ بھی نہیں بدلنا ہے. یعلم، یعلمون تعلم، اعلم تعلمون نعلم. اب اس کا ترجمہ ہوگا اس کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. جی اب آپ ترجمہ کیجئے. یعلم اس کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. یعلمون ان سب کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. تعلم آپ کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. اعلم مجھ کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. تعلمون آپ سب کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. نعلم ہم سب کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. تعلم اس عورت کو سکھایا جاتا ہے یا سکھایا جائے گا. میرے بعد عربی پڑھیے آپ. یعلم یعلمون، تعلم اعلم، تعلمون نعلم، تعلم. جی اور کچھ افعال کی پریکٹس کر لیتے ہیں فعل مضارع کے تعلق سے. ہم نے سیکھا یحاسب، یحاسب اس نے محاسبہ، اس کا وہ محاسبہ کرتا ہے یا کرے گا. یحاسب وہ محاسبہ کرتا ہے یا کرے گا. تو فعل مضارع مجہول کیا ہوگا اس کا؟ یحاسب اس سے محاسبہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ینزل اس نے نازل، وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا. ینزل اس پر نازل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یوحی اس پر وحی کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تو یوحا اس پر وحی کی جاتی ہے یا کی جائے گی. یختلف وہ اختلاف کرتا ہے یا کرے گا. تو یختلف اس سے اختلاف کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. جی اب آپ پڑھیے اس کو. یحاسب وہ محاسبہ کرتا ہے یا کرے گا. یحاسب اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ینزل وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا. ینزل اس پر نازل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یوحی وہ وحی کرتا ہے یا کرے گا. یوحا اس پر وحی کی جاتی ہے یا کی جائے گی. یختلف وہ اختلاف کرتا ہے یا کرے گا. یختلف اس سے اختلاف کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور مزید فی کے باقی افعال بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. دوسرے مزید فی کو افعال کو بھی آپ اسی طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.